بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 30 ستمبر 2022 بروز جمعۃ المبارک 4 ربیع الاول بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ تمام خبریں حاصل کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم اپڈیٹس، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ولی عہد نے الیکٹرانک گیمز کی حکمت عملی کا اعلان کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعرات کو صافی گروپ فار الیکٹرانک گیمز کی حکمت عملی کا اعلان کر دیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ صافی گروپ سعودی عرب کو 2030 تک الیکٹرانک گیمز اور سپورٹس کے بین الاقوامی سینٹر میں تبدیل کرنے والی حکمت عملی کا کلیدی عنصر ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم سپورٹس اور الیکٹرانک گیمز کے حوالے سے موجود امکانات سے فائدہ اٹھا کر اپنی معیشت میں تنوع پیدا کرتے ہوئے جدت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں الیکٹرانک سپورٹس کے حوالے سے تفریحاتی سرگرمیوں اور مقابلہ جاتی پروگراموں کا معیار بلند ہو۔ صافی گروپ فار الیکٹرانک گیمز پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ماتحت ہے۔ اس کی حکمت عملی کے کئی اہم ٹارگٹ ہیں۔ بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ الیکٹرانک سپورٹس اور گیمز سیکٹر میں انویسٹمنٹ میں اضافہ کیا جائے۔ عمران خان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ٹویٹر پر عمران خان نے لکھا، سعودی عرب جو ہے اس کا وزیر اعظم مقرر ہونے پر ولی عہد محمد بن سلمان کو بہت مبارک۔ آپ کی دوستی اور مدد پاکستان کے لیے انمول ہے اور آپ اپنے ویژن کی بنا پر سعودی عرب کو ایک نئے دور سے روشناس کرائیں گے۔ اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جو ہے محمد بن سلمان کو وزیر اعظم تقرری پر مبارکباد پیش کی تھی۔ سعودی سپورٹس کا مشعل مختلف شہروں سے ہوتا ہوا جدہ پہنچ گیا۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی نیابت کرتے ہوئے جدہ کے کمشنر شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلوی نے سعودی سپورٹس کا مشعل وصول کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی سپورٹس کا مشعل مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اب جدہ پہنچا ہے۔ سعودی عرب میں 27 اکتوبر سے 7 نومبر تک سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہوگا جس میں مختلف کھیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سعودی سپورٹس کا مشعل ریلی کی شکل میں شہر کے نمایاں مقامات سے ہوتا ہوا گورنریٹ پہنچا ہے۔ مشعل کو ممتاز سابق سعودی کھلاڑیوں اور نمایاں شخصیات نے باری باری اٹھایا۔ ریاض میں اجتماعی لڑائی میں ملوث 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے کہا، دارالحکومت کی ایک سڑک پر مقیم غیر ملکیوں نے جھگڑے پر جو مشتمل ویڈیو ہے وائرل ہوگی ان کی اور اس کا نوٹس لیتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ 6 کی تلاش جاری ہے۔ ان سب کا تعلق شام سے ہے۔ ان کے درمیان پہلے سے جھگڑا چل رہا تھا۔ جھگڑے والے دن ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار ہونے والے 5 تارکین کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ وزیر حج کا دورہ ازبکستان عمرہ زائرین کے لیے سہولتوں کا جائزہ لیا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے جمعرات کو ازبکستان کا سرکاری دورے کا آغاز کر دیا۔ وہ کئی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر حج کے دورے کا مقصد ازبکستان کے عمرہ زائرین کے سفر زیارت کو آسان اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے تحت ازبکستان کے زائرین ارض مقدس آئیں تو ان کا سفر یادگار بن جائے۔ پرائیویٹ شعبے میں سعودی شہریوں کی تعداد 22 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ وزیر ہیومن ریسورسز اور سروسز جو ہے سماجی فروغ انجینئر احمد الراجی نے کہا کہ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ شعبے میں سعودی ملازموں کی تعداد 22 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی مارکیٹ میں مقامی خلیجی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے مواقع کھلے ہیں۔ وزارت نے مقامی نوجوانوں اور خواتین کو لیبر مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا ہے۔ حکومت کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے سعودیزیشن کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، متعدد پیشوں کو سعودیوں تک محدود کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے۔ سعودی قہوہ فیسٹیول کا آغاز ریاض میں، جدہ اور زہران میں بھی میلہ سجے گا۔ سعودی عرب میں جمعرات 29 ستمبر سے دارالحکومت ریاض میں میلہ شروع ہو گیا۔ ریاض کے بعد جدہ اور پھر زہران میں قہوہ فیسٹیول ہوگا۔ عربیہ نیٹ کے مطابق سعودی قہوہ فیسٹیول ریاض کی زی ارینا ایگزیبیشن میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس کا اہتمام پکوان آرٹ اتھارٹی کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ فیسٹیول جدہ کے سپر ڈوم سینٹر میں 6 سے 8 اکتوبر اور پھر زہران میں 13 سے 15 اکتوبر تک جو ہے الزہران ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگا۔ فیسٹیول 4 بڑے شعبوں پر مشتمل ہوگا، جن میں سے پہلا شعبہ فنجال الزیف کے نام سے ہوگا۔ اس کے تحت
تحت قہوے کے درخت، گرین ہاؤس اسٹال، گرین گولڈ میوزیم اور بچوں کے لیے تفریحاتی زونز بھی ہوں گے۔ قطر نے فیفا ورلڈ کپ شائقین کے لیے کورونا SOPs میں تبدیلی کر دی۔ خلیجی ریاست قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے آنے والے شائقین کے لیے کورونا SOPs میں تبدیلی کر دی۔ مقامی میڈیا کے مطابق حکام نے کہا، اس سال کے آخر میں قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آنے والے شائقین کے لیے کورونا وائرس کی ویکسینیشن لازمی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں حکام نے صحت کے نئے رہنما جو خطوط ہے اس میں کہا کہ 20 نومبر سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے قطر کے لیے پروازیں لینے سے پہلے 6 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کووڈ ٹیسٹ کا منفی نتیجہ ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عالمی خبرسا ادارے روئٹرز کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایک سفارتکار اور غیر ملکی پولیس کو قطری بریفنگ سے واقف ایک شخص نے بتایا کہ قطر میں ورلڈ کپ کے شائقین قدامت پسند مسلم میزبان ملک میں حکام کی طرف سے تیار کیے جانے والے منصوبوں کے تحت عوامی شراب نوشی جیسے معمولی جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قانونی کارروائی سے بچیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منتظمین نے اہل ممالک کے سفارتکاروں اور پولیس کو بتایا کہ وہ نسبتاً معمولی خلاف ورزیوں کے لیے لچک دکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم قطر کے ورلڈ کپ کے منتظمین نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا اور منتظمین نے عوامی طور پر جو پالیسنگ ہے اس کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر کو بھی واضح نہیں کیا۔ پاسپورٹ ایکسپائر جبکہ کفیل نے غلط حروف بھی لگا دیا، کیا کیا جائے؟ سعودی عرب میں خروج پر ویزے پر مقررہ مدت کے دوران واپس نہ آنے والوں کو وہ 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ 2017 میں خروج اس پر گیا تھا، اب 5 سال ہو چکے ہیں، کیا میں دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ قانون کی نظر میں آپ جب 3 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ کبھی بھی کسی دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں، اس پر آپ کو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہے جبکہ کفیل نے میرے خلاف غلط حروف فائل کر دیا ہے، کفیل پیسے بھی نہیں دے رہا، کیا کروں؟ جواب میں جوازات نے بتایا کہ آجر اور اجیر کے کسی بھی جھگڑے کی صورت میں ثالثی کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کا جو شعبہ ہوتا ہے اس کو حیہ الخلافات العماریہ کہتے ہیں، اس سے رجوع کیا جائے، جہاں آپ درخواست دینے کے بعد وہاں جو اہلکار ہیں وہ معاملے کی تحقیق کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ وزارت کی جانب سے آجر اور اجیر کے مابین کسی بھی اختلاف کی صورت میں معاملے کو قانونی دائرے میں حل کرنے کے لیے بنائے گئے شعبے کو حیہ الخلافات العماریہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی کارکنوں کے جھگڑے حل کرنے کی کمیٹی کے ہیں۔ کمیٹی میں ایسے غیر ملکی جو اپنے اداروں یا کفیلوں سے کسی قسم کی جائز شکایت ہوتی ہے وہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ شکایت درج کیے جانے کے بعد متعلقہ شعبے کے تحقیقاتی افسر معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اگر کارکن کی تنخواہیں یا واجبات ادا نہ کیے گئے ہوں تو اس صورت میں متعلقہ کمیٹی کارکن کے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے حروف کو کینسل کرنے اور واجبات کی جو ادائیگی ہے اس کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کرتی ہیں۔ دبئی غریبوں میں مفت روٹی تقسیم کرنے کے لیے مشینیں نصب۔ دبئی میں غریب افراد کے لیے مفت روٹی اس کی تقسیم کے لیے مشینیں نصب کر دی گئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں آسمان کو چھونے کے بعد عام آدمی کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ ایک طرف مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کمانے والے تارکین وطن ہیں تو دوسری طرف اس شہر میں ارب پتیوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ OIC کی کمیٹی کا آن لائن اجلاس، سعودی عرب اور پاکستان کی شرکت۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ماتحت سائنس کی کمیٹی اس کا اسلام آباد میں جمعرات کو آن لائن 31واں اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان کے صدر نے اجلاس کی صدارت کی۔ کمیٹی کے رکن ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ سعودی خبرسا ایجنسی SPA کے مطابق اجلاس میں سعودی وفد کی قیادت کنگ عبدالعزیز سٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر منیر الدسوقی نے کی۔ ویژن 2030 کے سلسلے میں سعودی عرب میں ریسرچ اور تخلیق کے شعبے میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں کا تعارف کروایا گیا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریاض کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج آپ کو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 60 روپے 20 پیسے، STC پے دے رہا ہے 60 روپے 39 پیسے، طویل اراضی دے رہا ہے 60 روپے 38 پیسے اور ویسٹرن یونین دے رہا ہے 60 روپے 45 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 60 روپے 58 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 60 روپے اور 26 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 22 پیسے، STC پے دے رہا ہے 21 روپے 31 پیسے اور طویل اراضی 21 روپے 27 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 38 پیسے، منی گرام 21 روپے 33 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 25 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔